معاشرتی اور اکنامک معاشی ریزن بتائیں. ٹھیک ہے, یہ کوشچن ہم پڑھیں گے. ایکسپلین ہاؤ ہیلتھ اینڈ سیفٹی از ریگولیٹڈ اینڈ کانسیکوینسز آف نان کمپلائنس. دوسرا کوشچن ہم پڑھیں گے کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں لے کے آتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں لے کے آتے ہیں, اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کے لیے کن قوانین پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا, اور جب کوئی شخص یا کوئی کمپنی قانون پہ عمل نہیں کرے گی تو اس کے کیا نتائج. ٹھیک ہے. سمرائز دی مین ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈیوٹیز آف ڈفرینٹ گروپس آف پیپل ایٹ ورک. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ڈیوٹیز بتائیں کہ جو ورک پلیس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. ایکسپلین ہاؤ کانٹریکٹر شوڈ بی سلیکٹڈ, مانیٹرڈ اینڈ مینیجڈ. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے کانٹریکٹر کو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں کانٹریکٹر کو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے, اس کو ہم کیسے اس کے کام کو مانیٹر اور مینیج کریں گے. تو یہ 4 کویسچنس ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل وی ول اسٹارٹ ود دی فرسٹ کویسچن, اور فرسٹ کویسچن کو پڑھنے سے پہلے وی ول ڈسکس دی بیسک ٹرمز لائک ہیلتھ. واٹ از ہیلتھ, ہیلتھ کسے کہتے ہیں. ہیلتھ از بیسیکلی دی ایبسنس آف ڈیزیز اور illness. جب کسی انسان میں کوئی بیماری نہ ہو, جب کسی انسان میں کوئی بیماری نہ ہو, وہ مینٹلی فزیکلی فٹ ہو, تو وہ بندہ کیا کہلائے گا, ہیلتھی. ٹھیک ہے. واٹ از سیفٹی, سیفٹی از بیسیکلی ایبسنس آف رسک آف سیریس پرسنل انجری. سیریس پرسنل انجری مینس کہ جب کسی جگہ پر سیریس ایکسیڈنٹ کے ہونے کا رسک نہ ہو. آپ دیکھیں اس طرح تو ہر ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا, ایکسیڈنٹ تو ہر ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی جگہ پر سیریس ایکسیڈنٹ ہونے کا رسک نہ ہو تو اس جگہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ کیا ہے. آپ دیکھیں فار ایگزامپل یہ روم ہے, تو یہاں پہ کوئی سیریس ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نہیں, سیریس مائنر ہو سکتا ہے لیکن سیریس نہیں ہو سکتا, تو یہ روم کیا ہے, تو وہ جگہ جہاں پر سیریس ایکسیڈنٹ کے ہونے کا رسک نہ ہو وہ جگہ کیا کہلائے گی, سیف. ٹھیک ہے. ویلفیئر, ویلفیئر مینس انسان کی بنیادی ضروریات. ویلفیئر فیسلٹی انسان کی بنیادی ضروریات. تو ایکسیس ٹو بیسک فیسلٹی, انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ویلفیئر فیسلٹیز. تو ویلفیئر انسان کی بنیادی ضروریات, جس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں, واش رومز آ جاتے ہیں, پینے کا پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانا کھانے کی جگہ آ جاتی ہے, کپڑے رکھنا کپڑے بدلنے کی جگہ آ جاتی ہے, آرام کی سونے کی جگہ آ جاتی ہے. تو یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کہ نہیں. تو بیسیکلی ویلفیئر فیسلٹیز آر بیسک فیسلٹیز, بیسک فیسلٹیز جس میں انسان اپنی رہائش یا اس کو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ میسر. ٹھیک ہے. تو بیسک فیسلٹیز مین انسان کی جو بنیادی ضروریات. ٹھیک ہے. کلیئر. سب یہ ویلفیئر فیسلٹیز میں کھانا وانا بھی آتا ہے. جی, صاف کھانا, ٹھیک ہے, صاف پانی, واش رومز, نماز پڑھنے کی جگہ, کپڑے رکھنے بدلنے کی جگہ. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں, ویلفیئر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ریزنس فار مینٹیننگ اینڈ پروموٹنگ گڈ اسٹینڈرڈز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ریزنس بتائیں. فرسٹ کوشچن ہے یہ ہمارا. ٹھیک ہے. ہم اس چیپٹر میں ٹوٹل کتنے کوشچنس پڑھیں گے, فرسٹ کوشچن ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریزنس بتائیں, وجہ بتائیں کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں لے کے آتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں مینٹین کرتے ہیں, ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں مینٹین کیوں پروموٹ کرتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں لے کے آتے ہیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کے کتنے ریزنس ہیں, 3. وائی مینج ہیلتھ اینڈ سیفٹی, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیوں کرنا ہے, ڈیو ٹو 3 ریزنس. مورل, یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. لیگل اور سوشل, یہ ہمارا قانونی ٹھیک ہے فرض ہے. اور اکنامک, مالی نقصانات سے بچنے کے لیے, پیسوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کریں گے. سو وائی مینج ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈیو ٹو 3 ریزنس, مورل, لیگل, سوشل, اکنامک اور فائنینس. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ریزنس ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنے کے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم اس فرسٹ ریزن کو پڑھتے ہیں, مورل ریزنس.
moral reasons میں دیکھیں آپ ILO نے ایک سروے کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا ہے ILO نے ایک سروے کیا ہے ILO جانتے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن تو ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو کہ دنیا کا سپریم ادارہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا اس نے سروے کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ تقریباً 270 ملین ایکسیڈنٹس اینڈ 160 ملین ڈیزیزز اپیئر ڈیو ٹو ورک کام کے دوران 270 ملین ایکسیڈنٹس اور 160 ملین ڈیزیزز جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں 2 ملین فیٹیلٹیز ہے یہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کی اموات ہو رہی ہیں 4% آف گلوبل GDP از لاس تقریباً ہر سال 4% تک GDP جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے مینس کہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے حادثات کی وجہ سے حادثہ ہوگا تو کام بند ہو جائے گا نا پھر دوبارہ سٹارٹ ہونے میں 2-3 دن 1 مہینہ 1 ہفتہ اس طرح لگے گا تو مینس کہ اس دوران جو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو کتنی پروڈکشن حادثات کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے 4% ٹھیک ہے 4% ہے تو 4% جو ہے وہ گلوبل GDP جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے 3,55,000 آن دی جاب فیٹیلٹیز ایچ ایئر تقریباً ہر سال کام کے دوران آن دی جاب کام کے دوران 3,55,000 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ سن کے انسان کو مینس کے دکھ ہوتا ہے یہ بیماریاں یہ ایکسیڈنٹس یہ GDP لاس ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس لیے یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے یہ ہمارا مورل ریزن بنتا ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور ساتھ میں دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھیں اور دوسرے جتنے بھی جاندار ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور انسانوں کا خیال رکھنے کے دوران ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھ رہا ہے کس ملک سے تعلق رکھ رہا ہے کس ریلیجن سے تعلق رکھ رہا ہے اس کی ریس کیا ہے اس کی سفید ہے کالا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے ہمیں دوسرے ورکرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پروٹیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے کلیئر تو یہ کون سا ریزن ہے مورل تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ریزن از لیگل اور سوشل تو دیکھیں دنیا میں جو سب سے سپریم ادارہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا وہ کون سا ہے ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کیوں کیونکہ ILO جو ہے وہ ایجنسی ہے UN کی یونائٹڈ نیشنز کی اور آپ کو پتہ ہے تقریباً دنیا کے تمام تر ممالک جو ہیں وہ UN کے ممبرز ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ ILO کے بھی ممبرز ہیں ILO نے کیا کیا ہے تو ILO نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے پراپر قوانین بنائے ہوئے ہیں کیا بنائے ہوئے ہیں قوانین بنائے ہوئے ہیں تو ہر ایک ملک کو وہ قوانین دیے ہوئے ہیں تو ہر ایک ملک نے اپنی پارلیمنٹ سے ان قوانین کو منظور کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے تو قانون کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور وہ عوام کے اوپر کیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ILO نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک ملک جو ہے ان سٹینڈرڈز پہ کیا کرے گا عمل کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنا ہمارا قانونی فرض بھی ہے کیونکہ قانون میں ہے نا پاکستان میں بھی قانون ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ٹھیک ہے 1934 کا ایک قانون چل رہا ہے جو کہ انگریزوں نے بنایا تھا 1934 میں 2017 میں سندھ گورنمنٹ 2018 میں KPKP گورنمنٹ نے بھی قوانین بنائے ٹھیک ہے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے قانونی فرض بھی ہے کیونکہ قانون میں ہے کہ نہیں Yes. اب تیسرا پڑھتے ہیں اکنامک اور فائنینشیل کے مالی نقصانات سے بچنے کے لیے بھی ہم کیا کریں گے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کریں گے تو ایکسیڈنٹس اینڈ ایل ہیلتھ کاسٹ منی جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوگا تو اس کے اوپر پیسے لگیں گے بندہ بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا دوائیاں لے گا کام پہ نہیں جائے گا تو نقصان ہے نا اس کا اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوگا لازمی بات ہے ایک بندہ زخمی ہوگا وہ الگ سے نقصان ہے کہ نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے ایل ہیلتھ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو پیسے تو لازمی لگیں گے تو نقصانات جو ہیں وہ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں دو ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ اور ایک کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ تو کاسٹ میں بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں فرق کیا ہے تو ڈائریکٹ وہ نقصان ہوتا ہے جس کو آپ گن سکتے ہیں میئر کر سکتے ہیں جس کو آپ میئر کر سکتے ہیں گن سکتے ہیں یو کین کوانٹیفائی
جبکہ انڈائریکٹ وہ نقصان ہوتا ہے جو کہ آپ گن نہیں سکتے, which can be calculated. ٹھیک ہے, جس طرح فار ایگزامپل ایک کارخانہ ہے, وہاں پہ سامان پڑا ہے, وہ سامان جو ہے وہ 1 لاکھ مالیت کا, تو اگر اس میں آگ لگی, وہ 1 لاکھ کی مالیت کا سامان جو ہے وہ جل گیا, تو نقصان کتنا ہوا؟ 1 لاکھ. آپ گن سکتے تھے کیونکہ وہ ہم نے سامان لیا تھا وہ 1 لاکھ کا ہی لیا. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ جو کارخانہ ہے وہ بند ہو گیا, اس کی جو گاہک تھے جو کہ اس کارخانے میں آ رہے تھے, کارخانہ بند ہے تو وہ دوسرے کارخانوں میں چلے گئے. اب یہ نقصان آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن کتنی خراب ہوئی, اس کے کلائنٹس کتنے خراب ہوئے, اس کا ٹائم کتنا ضائع ہوا, یہ چیزیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی کاسٹ آ جائے گی؟ تو what is direct cost? Measurable cost arising directly from accident. وہ کاسٹ جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈائریکٹلی ارائز کرتی ہے اس کو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں. And indirectly arise as a consequence of the event but may not directly involve. Indirect وہ کاسٹ ہوتی ہے جو کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے, اس کے نتائج میں وہ چیز نکل رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں پیسے نہیں انوالو ہوتے, اس لیے اس کو کوانٹیفائی کرنا, گننا مشکل ہوتا ہے, اس کو گننا مشکل ہے. ٹھیک ہے, health and safety failure can affect the broader economy as well as individual. health and safety fail ہوتی ہے. دیکھیں اگر health and safety fail ہو گئی, حادثات ہو گئے, تو اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا, اور اس شخص کو بھی نقصان ہوگا جس کے کاروبار میں یہ حادثہ ہوا ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے اور وہاں پہ حادثہ ہو جاتا ہے, وہ فیکٹری کلوز ہو جاتی ہے, تو آٹومیٹیکلی اس فیکٹری کے مالک کو نقصان پہنچائے کہ نہیں پہنچا, اور ساتھ میں جو ورکرز اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے, تو ملک کو نقصان پہنچا کہ نہیں؟ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا. اکنامک ریزن ہے, ٹھیک ہے نا, کہ معیشت کو نقصان پہنچا. تو جب بھی حادثہ ہوگا تو پیسوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور نقصانات کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ ایک ڈائریکٹ اور دوسرا انڈائریکٹ. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کیا ہے, وہ ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ an employee has been injured at work. ایک بندہ کام کے دوران بتائیں ڈائریکٹ کاسٹ کون سی ہے اور انڈائریکٹ کاسٹ. ایک بندہ کام کے دوران زخمی ہو گیا تو وہ نقصان جو کہ آپ گن سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہے, اور جس کو آپ نہیں گن سکتے وہ کیا ہے؟ تو ڈائریکٹ کون سا نقصان ہوگا؟ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کی ٹریٹمنٹ پہ کتنا خرچہ آیا, فرسٹ ایڈ باکس کتنے کا تھا, یہ کلیئر ہے آپ کو. سک پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم, وہ بندہ تو زخمی ہو گیا, گھر پہ ہے, آرام کر رہا ہے ہاسپٹل میں, ہم اس کو تنخواہ تو دیں گے نا, دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وہ تنخواہ آپ گن سکتے ہیں کہ 20,000 ہے, 30,000 ہے. لاس پروڈکشن ٹائم آپ گن سکتے ہیں کہ وہ بندہ نہیں آیا تو آج اس نے 10 چیزیں جو روزانہ بناتا تھا وہ 10 چیزیں اس نے نہیں بنائی, تو یہ نقصان بھی آپ گن سکتے ہیں. فائنز اینڈ کمپنسیشن کو بھی آپ گن سکتے ہیں. حکومت نے جو کمپنی کو جرمانہ کیا ہے, فائن لگایا, جو کمپنسیشن پیسے دیے, مینس کے فائن جو لگا ہے کمپنی پہ, یا اس کمپنی نے جو حکومت کو یا کسی بندے کو کمپنسیشن دیے, جو زخمی بندہ ہے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے, یہ آپ گن سکتے ہیں. فائن کلیئر ہوگا نا, 5 لاکھ 10 لاکھ ہے کہ نہیں, جس کو آپ گن سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ کاسٹ وہ ہوتی ہے جس کو آپ گن سکتے ہیں, جبکہ انڈائریکٹ وہ ہوتی ہے جس کو آپ نہیں گن سکتے. جس طرح لاس ٹائم فار انویسٹیگیشن, انویسٹیگیشن میں کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اس کو آپ گن سکتے ہیں. آپ انویسٹیگیشن ہو سکتا ہے کہ مہینوں لے لے, اس میں اب کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یہ آپ نہیں گن سکتے. لاس مورال اینڈ ڈیمیج ورکر ریلیشن شپ, ورکر کا جذبہ جو ہے کام کرنے کا وہ ڈاؤن ہوگا, تعلقات جو ورکرز کے ساتھ ہیں وہ خراب ہوں گے, اس کو آپ گن سکتے ہیں. کاسٹ آف ریکروٹمنٹ آف ریپلیسمنٹ اسٹاف. اب دیکھیں حادثہ ہو گیا, اب وہ بندے جو کہ حادثے میں زخمی ہو گئے وہ تو چلے گئے, کوئی اسپتال میں, کوئی گھر میں آرام کر رہا ہے, کوئی بیڈ ریسٹ پہ. اب اس کی جگہ آپ نئے ورکرز کو لے کے آتے ہیں کام پہ, تو کیا وہ اسی طریقے سے ٹرین ہوں گے جس طرح یہ تھے؟ ان کو آپ الگ سے ٹرین کریں گے, اور پھر وہ ٹرین ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے, تو اس کے اوپر الگ سے خرچہ ہوگا. اس کاسٹ کو آپ ایگزیکٹ کیلکولیٹ
नहीं गिन सकते। और कंपनी की जो रेपुटेशन खराब हुई है इसको आप गिन सकते हैं, कंपनी का जो नाम खराब हुआ है ये आप नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये है डायरेक्ट जिसको आप गिन सकते हैं, और ये जो कॉस्ट है ये है इनडायरेक्ट जिसको आप नहीं गिन सकते, ठीक है। अब एक और कॉस्ट भी होती है जिसको हम कहते हैं इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो होती है जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, और अनइंश्योर्ड वो होती है जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इस तरह आप जब भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, खासकर बाहर, पाकिस्तान में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का, लेकिन बाहर जब भी आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने बिजनेस को क्या करवाना होगा, इंश्योर करवाना होगा। आप महीने के साल के पैसे दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इंश्योरेंस में होता ये है कि आपने जिन जिन चीज़ों की इंश्योरेंस करवाई हुई है अगर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं तो उसके पैसे आपको कौन देगी, ठीक है। तो इंश्योर्ड कॉस्ट वो होती है जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। जिस तरह फायर इंश्योर्ड होती है कि अगर किसी कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई हुई है और उस कंपनी में आग लग जाती है तो आग से जितना भी नुकसान हुआ है वो तमाम नुकसान उसको कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। वर्कर इंजरी डेथ, एक बंदा जख्मी हो गया है, डेथ हो गई है, तो अगर उस बंदे की कंपनी ने डेथ इंश्योरेंस या इंजरी की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो उसको देगी। जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज अपने वर्कर्स को इंश्योर करती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्कर जो है वो जख्मी हो जाए, कोका कोला बेवरेजेस में कोई बंदा काम कर रहा है, वो जख्मी हो गया, बीमार हो गया, तो उसका इलाज फ्री होता है। तो उसका इलाज फ्री ऐसे होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे दे रही है, ठीक है। इसी तरह मेडिकल कॉस्ट के पैसे वो मैंने आपको बताया कि वो इंश्योर्ड होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी ही दे रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये क्या है, और अनइंश्योर्ड कॉस्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट के दौरान कोई सामान खराब हो गया, ज़ाया हो गया और उसकी इंश्योरेंस नहीं थी एग्रीमेंट में, तो वो पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, वो अनइंश्योर्ड है। सिक पे नहीं देगी इंश्योरेंस के, वो कहेगी कि आपके वर्कर जख्मी है, घर में है, तो ये उनकी तनख्वाहें नहीं देगी, ठीक है। ना ही ओवर टाइम के पैसे देगी इंश्योरेंस कंपनी के, आपका टाइम ज़ाया हुआ है, आपकी कंपनी या फैक्ट्री बन रही है तो आपने तो बहुत नुकसान किया, तो ऐसा करें हमसे पैसे लें और टाइम लगाएं, ऐसा वो नहीं करेंगे। इसी तरह इक्विपमेंट रिपेयर के पैसे वो आपको नहीं देगी कि यार ये ले पैसे और अपनी चीज़ों को ठीक करवा लें। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस हुई भी है तो गाड़ियों के रिपेयर के पैसे फिर वो देगी, लेकिन वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा तो तब देगी, ठीक है। इसी तरह लॉस मटेरियल, सामान ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया, उसके पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट है जो कि इंश्योर्ड होती है और ये आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, और ये वो कॉस्ट है जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। अब यहाँ पे ये आइसबर्ग बना हुआ है और ऊपर लिखा है 1 पाउंड और नीचे लिखा है 8 to 36 पाउंड। तो इसका ये मतलब है कि अगर हादसा हुआ और इंश्योरेंस कंपनी आई और उसने कैलकुलेशन की कि हमारी इंश्योर्ड कॉस्ट कितनी बनती है ताकि हम इस कंपनी को दे दें, और अगर उसने कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा निकाला कि जो टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है 1 पाउंड, कितनी, 1 पाउंड, तो कंपनी की अनइंश्योर्ड कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, 8 to 36 पाउंड, 8 to 36 पाउंड। तो आपके ख्याल में इंश्योर्ड ज्यादा है या अनइंश्योर्ड? इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसमें हादसा हो गया या मीन्स के आग लग गई फॉर एग्जांपल, और उसमें सामान जल गया, इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने कैलकुलेशन की, उसने कहा कि आपका नुकसान जो है वो इंश्योरेंस में जो आता है, इंश्योरेंस के एग्रीमेंट में जो आता है वो 1 लाख है, ये ले 1 लाख। तो उस कंपनी का ओरिजिनल नुकसान कितने का हुआ होगा अनइंश्योर्ड, 8 लाख से लेके 36 लाख के दरमियान। इंश्योर्ड 1 लाख है और अनइंश्योर्ड कितना है, 8 to 36 टाइम्स। तो मीन्स कि 8 लाख से लेके 36 लाख के दरमियान उसका नुकसान, तो कौन सा नुकसान ज्यादा है, अनइंश्योर्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को
क्यों मैनेज करते हैं, तो उसके कितने रीजंस हैं, Three. मोरल, लीगल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अभी तक जितने भी ओपन बुक के क्वेश्चंस आए हैं तकरीबन 90% पेपर्स में ये सवाल आए हैं, 90%, 10% 50% नहीं, 90% पेपर्स में ये सवाल लाजमी आता है। या आपसे पूछा जाएगा कि जो उसका कहानी दी होगी ना सिनारियो, उसमें आपसे या मोरल रीजन के बारे में पूछा जाएगा, या जो स्टोरी दी होगी सिनारियो उसमें आपसे लीगल रीजंस के बारे में पूछा जाएगा, या फाइनेंशियल रीजंस के बारे में। तो इसलिए ये सवाल जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर आपने कल बोला था कि सेम पेपर नहीं करेंगे, उस जी। पर एक्शन लेते हैं जी तो अगर हम सारे इस बुक से ही पेपर करेंगे